بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میرا نام بیٹا محمد شعیب ہے اور آج ہم فرسٹ ایئر کی غزل میر درد کی وہ پڑھیں گے۔ میر درد کا بیٹا تھوڑا سا تعارف۔ ان کا جو اصل نام تھا وہ خواجہ میر، اور بیٹا ان کا جو تخلص تھا وہ درد تھا۔ تاریخ پیدائش ہے ان کی 1720 اور تاریخ وفات ہے 1785 1785۔ اب بیٹا اس نسبت سے میر درد کی جو صدی بنتی ہے وہ 18ویں صدی بنتی ہے۔ پہلے میں نے آپ کو میر کی غزل پڑھائی تھی بیٹا، وہاں پہ میں نے صدی نکالنے کا طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی بات جو ہے وہ 1700 سے اوپر جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 18ویں صدی ہے، اور جب بیٹا بات 1800 سے اوپر جائے گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ 19ویں صدی ہے۔ تو اب یہ 17ویں صدی میں ہی پیدا ہوئے اور 18ویں صدی میں ہی پیدا ہوئے اور 18ویں صدی میں ہی انہوں نے وفات پائی۔ تو ان کی صدی کون سی ہوگی بیٹا؟ 18ویں صدی ہوگی۔ میر درد جو ہیں وہ دلی میں پیدا ہوئے۔ اب بیٹا دو آبجیکٹو بہت دفعہ پیپر میں آئے ہوئے ہیں کہ صوفی شاعر کسے کہتے ہیں۔ صوفی شاعر جو ہیں وہ میر درد کو کہتے ہیں، اور دوسرا بیٹا آبجیکٹو پیپر میں آیا ہوا ہے کہ تصوف کا شاعر کسے کہتے ہیں۔ تصوف کا شاعر جو ہیں وہ بھی میر درد کو ہی کہتے ہیں، ایک صوفی شاعر اور دوسرا بیٹا تصوف کا شاعر جو ہے وہ میر درد کو کہتے ہیں۔ اب بیٹا ان کی تصانیف جو ہیں ان میں شمع محفل، آہ سرد، نالہ درد یا واردات وغیرہ شامل ہیں۔ اب جو ہم غزل کی تشریح کی طرف آتے ہیں، پہلا شعر ہے میر درد کی غزل کا: قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ قتل عاشق، اب بیٹا قتل عاشق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عاشق کو قتل کر دینا، اب بیٹا اس کا مرادی معنی یہ ہوگا کہ عاشق پر ستم کرنا، عاشق پر ظلم کرنا۔ قتل عاشق کسی معشوق سے کچھ دور نہ تھا، یعنی محبوب جو ہے، معشوق محبوب جو ہے وہ اپنے عاشق پر ستم کر سکتا تھا، اس کی دسترس میں تھا، اس سے دور نہیں تھا۔ ایک محبوب اپنے عاشق پر ستم کر سکتا تھا، پر تیرے عہد کے آگے تو یہ دستور نہ تھا۔ لیکن اے محبوب، تمہارے دور سے پہلے، عہد کے آگے تمہارے دور سے پہلے ایسا کوئی بھی قانون، ایسا کوئی بھی قاعدہ نہیں تھا۔ مطلب کیا ہو گیا بیٹا؟ اے محبوب، تمہارے دور سے پہلے ایک محبوب اپنے عاشق پر ستم کر سکتا تھا، لیکن کوئی بھی ایسا قانون نہیں تھا، مطلب کہ وہ اپنے عاشق پر ستم نہیں کرتا تھا۔ کر سکتا تھا ستم، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ اے محبوب، تم نے تو مجھ پر ستم کی انتہا کر دی۔ شاعر اپنے محبوب سے گلہ کر رہا ہے، کیا گلہ کر رہا ہے؟ کہ اے محبوب، تمہارے دور سے پہلے ایک محبوب اپنے عاشق پر ستم کر سکتا تھا، اس پر مظالم ڈھا سکتا تھا، اس پر ظلم کے پہاڑ ڈھا سکتا تھا، لیکن وہ اس دور سے پہلے ایسا نہیں کرتا تھا۔ اس دور سے پہلے ایسا کوئی بھی قانون نہیں تھا، لیکن اے محبوب تم نے تو وہ قانون، وہ طریقہ، وہ قاعدہ ہی بدل دیا، تم نے تو مجھ پر ستم کی انتہا کر دی۔ شاعر کہتا ہے اے محبوب، تمہارے دور سے پہلے محبوب اپنے عاشق پر ستم کر سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا تھا، تم نے وہ قاعدہ اور قانون تبدیل کر دیا۔ دوسرا شعر بیٹا
رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور، شمع کے منہ پہ جو دیکھا تو کہیں نور نہ تھا۔ اب بیٹا عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک عاشق جو ہے وہ ہمیشہ اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ ایک عاشق اپنے محبوب کے حسن کو مختلف حسین چیزوں سے تشبیہ دیتا ہے، کبھی وہ پھولوں سے تشبیہ دیتا ہے، کبھی حسین مناظر سے تشبیہ دیتا ہے، کبھی محبوب کے حسن کو دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر قرار دیتا ہے۔ تو شاعر اس شعر میں بھی اپنے محبوب کے حسن کی تعریف کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے رات مجلس میں تیرے حسن کے شعلے کے حضور۔ شاعر کہتا ہے میں رات کو ایک محفل میں گیا، ایک مجلس میں گیا، وہاں اس محفل میں میرا محبوب بھی موجود تھا، اور اس محفل کو منور کرنے کے لیے، روشن کرنے کے لیے ایک شمع جلائی گئی تھی۔ شاعر کہتے ہیں میں اس محفل میں گیا، محبوب وہاں پہ موجود تھا، محفل کو روشن کرنے کے لیے شمع جلائی گئی تھی، لیکن جب میں نے شمع کو اور محبوب کے حسن کو دیکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس محفل کو شمع نے نہیں بلکہ میرے محبوب کے حسن نے منور کر رکھا ہے۔ شاعر کہتا ہے اس محفل کو شمع نے نہیں بلکہ میرے محبوب کے حسن کے شعلے نے منور کیا ہوا تھا، یعنی میرے محبوب کا حسن اس شمع کے نور سے بھی زیادہ تھا۔ میرے محبوب کے حسن کی روشنی شمع کی روشنی سے بھی زیادہ تھی۔ تیسرا شعر بیٹا، ذکر میرا ہی وہ کرتا تھا سریحن، سریحن سراسر، میں جو پہنچا تو کہا خیر یہ مذکور نہ تھا، مذکور ذکر۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک عاشق جو ہے وہ ہمیشہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ اپنے محبوب کے حسن کا تذکرہ کرتا ہے، ہر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے، لیکن جو محبوب ہیں وہ عاشق کے ساتھ بے رخی برتتا ہے، محبوب جو ہے وہ بے رخی والا معاملہ کرتا ہے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے کہ میں ایک محفل میں گیا، اس محفل میں میرا محبوب موجود تھا اور وہ میرا تذکرہ کر رہا تھا، میرا ذکر کر رہا تھا۔ میرے پہنچنے پر جب اس نے مجھے دیکھا تو اس نے بات کا موضوع ہی بدل دیا، اس نے میرا تذکرہ، میرا ذکر چھوڑ دیا۔ شاعر کہتا ہے ہوتا یہ ہے کہ عاشق ہمیشہ محبوب کا تذکرہ کرتا ہے، لیکن میرا محبوب واضح طور پر میرا ذکر کر رہا تھا، میرے پہنچنے پر اس نے بات بدل دی، اس نے بات کا موضوع بدل دیا، میرا تذکرہ اس نے چھوڑ دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ میرے دل میں محبوب کے لیے محبت ہے، میں اس کا تذکرہ اور ذکر کرتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے میں ایک محفل میں گیا، اس محفل میں محبوب واضح طور پر میرا ذکر کر رہا تھا، لیکن میرے پہنچنے پر اس نے بات کا موضوع ہی بدل دیا۔ اگلا شعر بیٹا، باوجود یہ کہ پرو بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا، مقدور طاقت، پہنچ، رسائی۔ شاعر کہتے ہیں اگرچہ آدم کے پر نہیں لیکن پھر بھی وہاں پہنچا کہ فرشتے بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اب بیٹا اس میں تلمی ہے، کون سی تلمی ہے، کس تلمی کی طرف اشارہ ہے بیٹا؟ سدرۃ المنتہا کی تلمی ہے، شب معراج کی تلمی ہے بیٹا اس میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج پر جب گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ گئے تو آسمان پر ایک مقام ایسا آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس مقام پر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ مجھے اس مقام سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں اس مقام سے آگے
ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. تو شاعر کیا کہتا ہے, باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے, وہاں پہ پہنچا کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک گئے جہاں تک فرشتے کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے, وہ اس مقام سے آگے گئے. کیا تلمیہ بیٹا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو آسمان پر ایک مقام ایسا آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. وہاں پر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, مجھے اس مقام سے آگے جانے کی اجازت نہیں, اگر میں اس مقام سے آگے ایک قدم بھی بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے, اس سے آگے کا سفر آپ کو اکیلے ہی کرنا ہوگا. تو شاعر کہتا ہے کہ اگرچہ کہ آدم کے پر نہیں, لیکن پھر بھی وہاں پہنچا جہاں تک فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام سے بھی آگے گئے جہاں فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. اگلا شعر بیٹا, پرورش غم کی تیرے یہاں تئیں تو کی دیکھا, کوئی بھی داغ تھا سینے میں کہ ناسور نہ تھا. یہاں تئیں یہاں تک, ناسور لا علاج زخم. شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب, تم نے مجھے جتنے زخم دیے, تم نے مجھے جتنے غم دیے, میرے سینے میں جتنے داغ تھے تمہارے دیے ہوئے غم تھے, میں نے ان غموں کو پالتے ہوئے میری یہ حالت ہو گئی کہ میرے سینے کے داغ ناسور بن گئے. اب وہ غم, وہ داغ, وہ زخم لا علاج ہو گئے. اے محبوب, تیرے غموں کو پالتے ہوئے میری یہ حالت ہو گئی کہ میرے سینے کے زخم ناسور بن گئے, اب یہ زخم لا علاج ہو گئے. تمہارے دیے ہوئے غم جو ہیں اب ان کا علاج ممکن نہیں ہے, اب یہ ناسور ہیں. اب جتنے بھی غم تھے, جتنے بھی داغ تھے, جتنے بھی ستم تھے, ان کا علاج جو تھا وہ محبوب تھا. شاعر کہتا ہے اگر مجھے محبوب اس دنیا میں مل جاتا تو میرے یہ زخم بھر جاتے. اگر میں محبوب کو پا لیتا تو میرے سینے کے داغ دھل جاتے. اگر محبوب مجھے مل جاتا تو وہ سارے غم میں بھلا دیتا. اب جب کہ میں محبوب کو نہ پا سکا, وہ سارے داغ, وہ سارے زخم جو ہیں وہ ناسور بن گئے ہیں. اب ان کا علاج بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو علاج تھا وہ صرف اور صرف محبوب تھا. اگلا شعر بیٹا, محتسب آج تو میں خانے میں تیرے ہاتھوں, دل نہ تھا کوئی کہ شیشے کی طرح چور نہ تھا. محتسب احتساب کرنے والا, سزا دینے والا. اب چون محتسب جو ہے کبھی تو وہ وائز اور کبھی ناسے کی صورت میں ہوتا ہے, کبھی وہ نصیحت کرنے والا, کبھی وہ برائی سے روکنے والا بن جاتا ہے. تو شاعر کہتا ہے محتسب آج تیری سختی کی وجہ سے, اے نصیحت کرنے والے, آج تیری نصیحت کی وجہ سے میں خانے میں ہر دل ٹوٹا ہوا تھا. عاشق جو ہے جب محبوب کے اسے زخم ملتے ہیں, محبوب اس پر ستم کرتا ہے, محبوب کی طرف سے اسے غم ملتے ہیں, تو وہ ان غموں کو بلانے کے لیے میں خانے کا رخ کرتا ہے کہ وہاں پر جا کر وہ ان غموں کو بھلا سکے گا. شاعر کہتا ہے کہ عاشق جو تھے, عاشق جو تھے وہ میں خانے میں گئے, وہاں پر وائز موجود تھا, وہاں پر ناسے موجود تھا, وہاں پر محتسب موجود تھا, اور اس محتسب نے, اس نصیحت کرنے والے نے انہیں شراب پینے سے منع کر دیا. تو وہاں ان کا دل ٹوٹ گیا, وہاں وہ اس کی سختی کی وجہ سے, اس کے منع کرنے کی وجہ سے وہ ان غموں کو نہ بلا سکے, اور ان کا دل جو ہے وہ شیشے کی طرح چور ہو گیا. شاعر کہتا ہے اے محتسب
آج میں خانے میں تم نے جو نصیحتیں کی، تم نے جو منع کیا، تم نے جو سختی کی، اس سختی کی وجہ سے میں خانے کے تمام لوگوں کا دل شیشے کی طرح چور ہو گیا۔ آخری شعر بیٹا مکتا ہے، درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، اس کو کچھ اور سوا دید کے منظور نہ تھا۔ اے محبوب تم میرے ملنے کا برا نہ منایا کرو، میں تو تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ شاعر کہتا ہے درد کے ملنے سے اے یار برا کیوں مانا، اے محبوب تم میرے ملنے کا برا کیوں مانتے ہو، میں تو تمہارا صرف دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تو صرف دیدار کی خاطر تم سے ملتا ہوں، میں تو صرف اپنے دل کی بے چینی کو دور کرنے آتا ہوں، میں تو صرف تمہارا دیدار کر کے دلی تسکین پانا چاہتا ہوں، تم میرے ملنے کا برا نہ منایا کرو، میں تو صرف تمہارا ایک دیدار ہی کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا ایک لائن میں ساروں کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے اے محبوب تمہارے دور سے پہلے ایک محبوب اپنے عاشق پر ستم کر سکتا تھا، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ تم نے تو اس قانون کو، اس قاعدے کو بدل دیا، تم نے تو مجھ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ شاعر کہتا ہے اے محبوب میں رات کو ایک محفل میں گیا، اس محفل کو منور کرنے کے لیے شمع جلائی گئی تھی، لیکن جب میں نے تمہارا حسین چہرہ دیکھا تو وہ اتنا منور تھا، مجھے ایسا لگا کہ اس محفل کو شمع نے نہیں بلکہ محبوب کے حسین چہرے نے منور کیا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں ایک محفل میں گیا، وہاں میرا محبوب پہلے سے موجود تھا اور وہ میرا ہی ذکر کر رہا تھا، مجھے دیکھتے ہی اس نے بات کا موضوع بدل دیا، اس نے میرا ذکر چھوڑ دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ آدم کے پر نہیں ہے، لیکن وہ وہاں تک گیا جہاں تک فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں۔ شاعر کا اشارہ سدرۃ المنتہا کی طرف ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو آسمان پر ایک مقام ایسا آیا جسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں، وہاں پر جا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اس مقام سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں، اگر میں ایک قدم بھی اس مقام سے آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ شاعر کہتا ہے اے محبوب تم نے مجھے جتنے زخم دیے، جتنے غم دیے، اب وہ غم اور وہ زخم ناسور بن گئے ہیں، میں نے ان غموں کو اتنا پالا اور میری ان غموں کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی کہ اب وہ غم اور زخم جو ہیں وہ میرے سینے کے داغ جو ہیں وہ لا علاج ہو گئے ہیں، ان کا واحد علاج محبوب تھا، اگر محبوب مل جاتا تو میرے یہ زخم سارے ٹھیک ہو جاتے۔ شاعر کہتا ہے اے محتسب عاشق جو ہیں وہ تو میں خانے میں اپنے غموں کو بھلانے کے لیے جاتے ہیں، لیکن تم نے آج اتنی سختی کی، تم نے آج اتنی نصیحت کی، تم نے آج منع کیا جس وجہ سے عاشقوں کے دل جو ہیں وہ شیشے کی طرح چور ہو گئے۔ عاشق تو اپنا غم بلانا چاہتے تھے، اسی لیے میں خانے کا رخ کرتے ہیں، لیکن تمہاری سختی کی وجہ سے ان کے دل چور چور تھے۔ مکتہ میں شاعر کہتا ہے اے محبوب تم میرے ملنے کا برا نہ منایا کرو، میں تو صرف تمہارے دیدار کی خاطر، تمہیں ایک نظر دیکھنے کی خاطر تم سے ملنے کے لیے آتا ہوں۔ اللہ حافظ بیٹا۔